حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرائی گئی تو آپ نے اس رات حضرت ذکریہ علیہ السلام کو آسمان پر دیکھا۔ آپ نے ان کو سلام کیا اور فرمایا، اے ابو یحییٰ، اپنے قتل کا واقعہ تو سنائیں، کیسے پیش آیا تھا اور آپ کو بنی اسرائیل نے کیوں قتل کیا؟ انہوں نے فرمایا، اے محمد، یحییٰ اپنے زمانہ میں سب سے زیادہ نیک تھا، ان میں سے سب سے خوبصورت چہرہ والا بھی تھا، اور وہ ایسا ہی تھا جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، اور وہ دین کا مقتدا ہوگا اور لذت نفس کو بہت روکنے والا ہوگا۔ چنانچہ بنی اسرائیل کے بادشاہ کی بیوی اس کی خواہش کر بیٹھی۔ یہ عورت زنا کار تھی۔ اس نے یحییٰ کی طرف پیغام روانہ کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے یحییٰ کو بچایا اور یحییٰ علیہ السلام رک گئے، اس کے پاس جانے سے انکار کر دیا۔ تو اس نے یحییٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا پختہ ارادہ کر لیا۔ یہ لوگ ہر سال ایک عید منایا کرتے تھے، اور بادشاہ کی یہ عادت تھی کہ وہ جب وعدہ کرتا تھا تو نہ اس کے خلاف کرتا تھا اور نہ جھوٹ بولتا تھا۔ چنانچہ یہ بادشاہ عید کے لیے روانہ ہوا تو اس کی ملکہ بھی اٹھ کھڑی ہوئی اور اس کو رخصت کرنے لگی، تو بادشاہ حیران ہو گیا کیونکہ ملکہ نے ایسا کبھی نہیں کیا تھا۔ جب وہ اس کو رخصت کر چکی، بادشاہ نے کہا، مجھ سے مانگو، جو بھی مانگو گی دوں گا۔ ملکہ نے کہا، میں تو یحییٰ بن ذکریہ کا خون مانگتی ہوں۔ بادشاہ نے کہا، کچھ اور مانگو۔ ملکہ نے کہا، میں تو یہی مانگتی ہوں۔ بادشاہ نے کہا، اچھا، اس کا خون تجھے بخشا۔ پھر اس نے یحییٰ علیہ السلام کے پاس کچھ بہادر روانہ کیے۔ یحییٰ علیہ السلام اس وقت اپنی محراب میں نماز میں مصروف تھے، اور میں بھی اس کے ساتھ نماز پڑھ رہا تھا۔ چنانچہ آپ کو ایک تشتری میں ذبح کر دیا گیا اور ان کے سر اور خون کو ملکہ کے پیش کر دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اس وقت آپ کے صبر کی کیا حالت تھی؟ حضرت ذکریہ علیہ السلام نے فرمایا، میں نے اپنی نماز نہیں توڑی تھی۔ جب یحییٰ کا سر مبارک اس کے پیش کیا گیا اور اس کے سامنے رکھا گیا تو وہ بہت خوش ہوئی، لیکن جب شام ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے بادشاہ کو شاہی خاندان اور چشم و عظم سمیت زمین میں دھنسایا۔ جب صبح ہوئی تو بنی اسرائیل نے کہا، ذکریہ علیہ السلام کا خدا ذکریہ علیہ السلام کی خاطر غضبناک ہوا ہے، آؤ ہم اپنے بادشاہ کی خاطر غصہ میں آ کر ذکریہ علیہ السلام کو قتل کر دیں۔ چنانچہ وہ میرے قتل کرنے کو تلاش میں نکل کھڑے ہوئے، اور میرے پاس ایک ڈرانے والا آیا تو میں ان سے بھاگ نکلا۔ ابلیس ان کے آگے آگے تھا، وہ ان کو میری خبر دے رہا تھا۔ جب میں ان سے ڈر گیا کہ اب میں ان کو عاجز نہیں کر سکتا تو میں نے درخت کو آواز دی، تو درخت نے کہا، میرے اندر آ جائیں۔ چنانچہ وہ پھٹ گیا اور اسی دوران درخت مجھے اپنے اندر چھپا کر مل گیا، اور میری چادر کا کنارہ درخت سے باہر رہ گیا۔ جب بنی اسرائیل پہنچے تو ابلیس نے کہا، تم نے دیکھا نہیں، وہ اس درخت میں گھس گیا ہے، یہ اس کی چادر کا کنارہ ہے، وہ اس میں اپنے جادو کے زور سے داخل ہوا ہے۔ انہوں نے کہا، ہم اس درخت کو آگ میں جلائیں گے۔ ابلیس نے کہا، بلکہ تم اس کو آرا سے 2 ٹکڑے کر دو۔ چنانچہ مجھے درخت سمیت آرا کے ساتھ ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا۔